اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے نجات کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم میں کچھ کمزوریاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ زیادہ طویل تو اس موضوع پہ ابھی تو میں بحث نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں، کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جس سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، وہ کمزوریاں دور کرنی ہیں اور اس کو اچھے اس سے بدلنا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان میں خواہشات ہیں، لذات دنیا، یہ حب شہوات، ہم تو شہوت کو ایک خاص مفہوم میں لیتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ ہے شہوت کا مطلب خواہش، لذات، کہ آپ حظ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی سے، مزہ، کھانے کا مزہ، کپڑوں کا مزہ، سیر کے مزے یا دیگر جو بھی مزے ہیں، یہ مزوں کے لیے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم وہاں گئے، بڑا مزہ آیا، ایسے آپ کہتے ہیں وہاں کھانا تھا، بڑا مزہ آیا، وہ کپڑے پہنے، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ سارے یہ انسان جو ہے اس میں کچھ ایسی خواہشات رکھ دی گئی ہیں اور ایسے کچھ اخلاق رذیلہ موجود ہیں جو ناقص ہے، جس کو اس نے کمال سے بدلنا ہے۔ شہوات ہیں اور غضب ہے، شہوت ہے، غضب ہے۔ غضب کا مطلب غصہ۔ آپ دیکھ لیں، ہمیں بسا اوقات غصہ آ جاتا ہے اور پھر ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے والا کون ہے، لیکن غصہ تو غصہ ہے۔ بس آپ غصہ، زیادہ وہ طاقتور شخص ہے تو آپ اپنے جی میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، یا انسان اس طرح غصے کا اظہار نہیں کرتا تو وہ پھر اندر ہی دباتا رہتا ہے، تو وہ پھر اور بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے نا۔ تو حرص ہے، حرص دنیا ہے، لالچ ہے، کبر ہے، یہ ساری جو ہیں ہمارے نقائص ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ بہت سے ہمارے عوارضات ہیں اور بیماریاں ہیں ہم میں، فطرتی طور پہ ہیں۔ تو اب اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ تو اس کا مسئلہ جو ہے بہت آسان ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنا علاج شروع کریں اور پیغمبر کو اپنا معالج بنا لیں، یا نائب پیغمبر کو اپنا معالج بنا لیں۔ اس کے پاس جائیں، اس سے دوائی پوچھیں، اس سے پرہیز پوچھیں، تو وہ آپ کو دوائی بھی بتائے گا اور پرہیز بھی بتائے گا۔ کسی دنیا میں آپ دیکھیں، کسی بھی دوائی کی ہر ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو اب بچے تو نہیں سمجھتے نا، تو ڈاکٹر جو ہے عام آپ ڈسپرین بھی لے رہے ہیں، اسپرین بھی لے رہے ہیں، تو تب بھی اس کے کچھ احتیاطیں ہیں۔ خالی پیٹ نہ کھائیں مثال کے طور پہ، اور جب بیماری ہو جاتی ہے تو بغیر ڈاکٹر کے آپ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، تو آپ کو جانا ہوگا ڈاکٹر کے پاس۔ آپ کہتے ہیں مجھ میں غصہ ہے، یا مجھ میں لالچ دنیا ہے، یا مجھ میں حرص ہے، یہ میں خود بخود ٹھیک کر لوں، اور میں خود ہی ٹھیک کر لوں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھیں، قرآن شفا ہے، اور پھر وہ شفا آپ کو ملے گی صاحب قرآن سے۔ صاحب قرآن کے پاس آپ جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے کہیں بھائی میں نے اپنا علاج کرانا ہے۔ قرآن شفا ہے، اور پھر جو قرآن والے ہیں وہ حکیم ہیں، روحانی حکیم ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، آئندہ آنے والے کل بھی رہیں گے۔ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک انسان موجود ہے، جب تک قیامت آنی جاتی، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بچواتا رہے گا۔ آپ اگر کمال چاہتے ہیں اور بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو کسی صاحب کمال آدمی سے ملیں اور اس کے سامنے بیٹھیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کی بات پر عمل کریں اور شفا پالیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم